کس کے انتظار میں گھونگھٹ لے کر بیٹھی ہو؟ اٹھو اور اپنی شکل گم کرو۔ تم جیسی گوار لڑکی سے شادی کرنا میری مجبوری ضرور تھی مگر نبھانا نہیں۔ فارس سکندر کے الفاظ شابک کی طرح دلہن بنی فریحہ کو لگے۔ اس کا شوہر اپنی ایک دن کی دلہن کو دیکھے بنا کینیڈا لوٹ چکا تھا۔ اتنی ذلت پا کر وہ پتھر کی ہو گئی۔ فارس اس معصوم لڑکی کو بھول گیا جو اس کے نام پر بیٹھی تھی۔ کئی سالوں بعد پاکستان اپنے دوست کی شادی کے لیے لوٹا جب اس کی گاڑی کا خطرناک ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ شہر کے مشہور سرجن نے بروقت آپریشن کر کے فارس کی جان بچا لی۔ وہ اس حسین لڑکی کے سحر میں عشق میں ڈوب چکا تھا۔ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسے پرپوز کر دیا مگر اگلے ہی لمحے غیر متوقع طور پر اس نے فارس سکندر کے منہ پر زوردار تھپڑ دے مارا۔ آپ سمجھتی کیوں نہیں؟ میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ فارس کی دھاڑ ہال میں گونجی۔ شادی تو تمہیں اسی سے ہی کرنی ہوگی ورنہ یاد رکھو تمہیں میری جائیداد سے بس دستبرداری کر دوں گی۔ وہ غصے سے بولی۔ فارس اپنے لب بھیج کر رہ گیا۔ ٹھیک ہے شادی کی تیاری کریں۔ وہ اپنی ماں کے ہاتھ میں موجود تصویر کو دیکھے بنا ہی وہاں سے مڑ گیا تھا۔ لڑکی تو دیکھ لو۔ وہ تصویر اس کی طرف پھینک کر بولی جبکہ وہ اس تصویر کو نظر انداز کرتا باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ پیچھے اس کی ماں سرد آہ بھر کر رہ گئی تھی۔ وہ کتنے دنوں سے اسے بار بار شادی کا کہہ رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ شادی کر لے اور اپنا گھر بسائے۔ ایک ماں کے طور پر اس کی یہی خواہش تھی لیکن وہ ہر بار اپنی ماں کی بات کو ٹال دیتا تھا۔ اب وہ اپنے دور کے رشتہ دار کی بیٹی کو گھر لانا چاہتی تھی اس لیے انہوں نے اس پر زور ڈالا تھا کہ وہ شادی کر لے۔ اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود اس کی ماں نے اپنی ضد پوری کر ہی لی تھی اور دوسرے شہر سے شادی کر کے اپنے گھر لے آئی تھی، اس بات سے انجان کہ وہ آنے والی کی زندگی خراب کرنے والی ہے۔ انہوں نے بہت ہی دھوم دھام سے اور شوق سے اپنے بیٹے کی شادی کی تھی۔ وہ بڑی خوشی سے دلہن کو گھر لے کر آئی تھی اور اسے فارس کے کمرے میں بھیج دیا تھا۔ فارس ابھی تک ماں سے ناراض تھا کہ اس کی ماں اس کے قریب آئی۔ بیٹا جاؤ جا کر کمرے میں چلی جاؤ اور یہ لو یہ تحفہ اپنی بیوی کو دے دینا۔ وہ اس کی طرف ایک ڈبیا بڑھا کر بولی۔ فارس نے کچھ بھی نہ کہا اور خاموشی سے تحفہ لے لیا اور اپنی کمرے کی طرف چلا گیا تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو اس کی نظر دلہن بنی بیٹھی فریحہ پر گئی۔ اس نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھیجی اور اس کی طرف بڑھا۔ کس کے انتظار میں گھونگھٹ نکال کر بیٹھی ہو؟ اٹھو اور اپنی شکل گم کرو۔ تم جیسی گنوار لڑکی سے شادی کرنا میری مجبوری ضرور تھی مگر نبھانا نہیں۔ فارس سکندر کے الفاظ چابک کی طرح دلہن بنی فریحہ کو لگے۔ وہ اس کی طرف دیکھے بنا الماری کی طرف بڑھا۔ الماری کھول کر ہاتھ میں موجود تحفہ اس نے الماری میں پھینکا تھا اور ڈریسنگ روم میں بند ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ چینج کر کے باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا جبکہ فاریہ وہیں یوں ہی گھونگھٹ اوڑھے بیٹھی تھی۔ وہ ایک غصے بھری نظر اس کے چہرے پر ڈالتا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ جب وہ ہوش میں آئی تو اٹھ کر کمرے کی خارجی دروازے کی طرف لپکی۔ وہ اسے بتا کر بھی نہیں گیا تھا کہ وہ کہاں گئے ہیں۔ اس نے تو اس کا گھونگھٹ بھی اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، پھر نہ جانے اس نے ایسا کیوں کیا۔ اگر وہ اس سے اتنی ہی نفرت کرتا تھا تو پھر اس سے شادی ہی کیوں کی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گال پر بہہ رہے تھے اور وہ یوں ساکت کھڑی سیڑھیوں پر اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ وہ پلٹی اور اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی تھی۔ صبح کا سورج طلوع ہوا تو فاریہ تیار ہو کر کمرے سے باہر آئی۔ بیٹا تم اکیلے کیوں ہو؟ فارس کدھر ہے؟ اس کی ساس نے پوچھا تو فریحہ اپنے کندھوں پر بیگ درست کرتی اپنی ساس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ وہ تو رات میں ہی چلے گئے تھے، اب مجھ سے یہ نہ پوچھے گا کہ وہ کہاں گئے ہیں کیونکہ وہ مجھے بتا کر نہیں گئے۔ وہ لاپرواہی سے بول رہی تھی جبکہ اس کی ساس حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا مطلب بیٹا؟ وہ تمہیں بتا کر نہیں گیا اور کہیں چلا گیا؟ جب رات میں گیا تم نے تب مجھے کیوں نہیں بتایا؟ وہ ایک ہی سانس میں سب کچھ بھول گئی۔ مجھے لگا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ کل جب وہ کمرے میں آئے تو ان کے الفاظ سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، مطلب کہ آپ نے ان کے ساتھ زبردستی کی ہے۔ وہ صفائی دینا چاہتی تھی لیکن وہ اپنی ساس کی صفائی سنے بنا ہی گھر سے نکلتی چلی گئی تھی جبکہ پیچھے اس کی ساس اپنا سر پیٹ کر رہ گئی تھی۔ انہوں نے فوراً اس کے نمبر پر کال کی لیکن اس کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ اب وہ اپنے کیے پر پچھتا رہی تھی۔ وہ فریحہ کے سامنے شرمندہ ہو گئی تھی۔ انہوں نے کتنے وعدے کیے تھے اس کی ماں سے کہ وہ اس کی بیٹی کا ہمیشہ خیال رکھیں گی لیکن فارس نے انہیں شرمندہ کر دیا تھا۔ وقت کا کام گزرنا تھا اور وہ گزر رہا تھا۔ وقت کبھی کسی کے لیے رکا نہیں تھا اور نہ ہی رکنے والا تھا۔ یہ لیں، یہ تمام دوائیاں آپ اچھے سے سارے پیشنٹس کو دے دینا۔ وہ اپنے گلے میں اسٹیتھوسکوپ درست کرتی بولی۔ سامنے کھڑی نرس نے اس بات میں سر ہلایا اور وہاں سے چلی گئی۔ وہ ایک ایک پیشنٹ کو چیک کر رہی تھی۔ وہ مسکرا کر سب سے بات کرتی اور محبت سے سب کو ڈیل کر رہی تھی۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ ہمیشہ ایسے ہی قائم رہا کرتی تھی۔ ڈاکٹر فریہ، آپ کی چھٹی کا وقت ہو گیا ہے۔
دوسری ڈاکٹر آئی تو فریحہ نے مسکرا کر اپنی گھنی پلکیں اٹھائیں اور اس کی طرف دیکھا۔ جی ڈاکٹر، بس جا رہی ہوں، اس نے مسکرا کر کہا، اور اپنے آخری پیشنٹ چیک کرنے کے بعد اپنا بیگ اٹھا کر ہسپتال سے باہر آئی تھی۔ ہمیشہ کی طرح ڈرائیور پہلے ہی کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ڈرائیور نے آگے بڑھ کر اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ وہ گاڑی کے اندر بیٹھی اور ڈرائیور نے گاڑی گھر کی طرف بڑھا لی۔ مما کو کتنی دفعہ منع کیا، آپ کو کوئی بھی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ میرے یہاں آنے کا انتظار کیا کریں۔ وہ گھر میں داخل ہوتے ہی انہیں ڈپٹتے ہوئے ان کے ہاتھ سے چھری لے چکی تھی۔ ارے بیٹا، تم باہر سے تھک کر آتی ہو، آخر کتنا ہی کرو گی، میں تمہاری تھوڑی سی مدد کر دیتی ہوں۔ وہ اس کے ہاتھ سے واپس چھری لے کر پیاز کاٹنے لگی تھی۔ مما، میں وہاں پہنچ کر کون سا محنت والا کام کرتی ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے، ان مریضوں سے میرا کافی لگاؤ ہے، میرا دل بہلا رہتا ہے، فریحہ نے مسکرا کر کہا۔ فہمیدہ بیگم نے افسردگی سے کہا، بیٹا میں نے کچھ سال پہلے جو تمہارے ساتھ کیا اس کے لیے میں تم سے معافی مانگتی ہوں۔ کاش میں نے ضد نہ کی ہوتی اور تمہاری شادی اپنے بیٹے سے نہ کروائی ہوتی، تو آج تم یوں ان انشاہے رشتے میں گڑنا رہی ہوتی۔ فریحہ کے چہرے سے مسکراہٹ سمٹ گئی تھی۔ اس نے آنکھیں سکیڑ لیں، اپنی سانس کو دیکھا۔ مما کو کتنی دفعہ کہا کہ جو ہو گیا سو ہو گیا، میرے نصیب میں یہی لکھا تھا، آپ بار بار اس طریقے سے اپنے الفاظ دہرا کر مجھے شرمندہ نہ کریں۔ اچھا وہ میری شادی ہو گئی، ورنہ مجھے آپ جیسی ایک اچھی ماں کیسے ملتی۔ وہ مسکرا کر ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی اور ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا تھا۔ ماما، میں نے کبھی ماں کی محبت کو محسوس نہیں کیا تھا، لیکن آپ کے پاس آنے کے بعد میں نے ہمیشہ سے اس محبت کو محسوس کیا ہے کہ وہ کیسی ہوتی ہے۔ تو پھر آخر آپ ہی کیوں خود کو تکلیف دیتی ہیں؟ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، لیکن اب اس انسان کے لیے میری زندگی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ وہ کہہ کر اٹھی اور واپس کچن میں چلی گئی تھی۔ وہ اپنی ساس کے ساتھ بیٹیوں والا رویہ اختیار کیا کرتی تھی۔ اس نے کبھی انہیں محسوس ہونے ہی نہیں دیا تھا کہ وہ ان کی بہو ہے۔ وہ ہمیشہ ان کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا خیال رکھتی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد انہیں دوائیاں دی اور واپس اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ ہمیشہ کی طرح وہ رات کے وقت تنہائی میں بیٹھ کر اس رات کو سوچتی جب وہ اسے دیکھے بنا ہی اس کمرے سے نکل چلا گیا تھا، اور جتنی بار وہ سوچتی تھی اسے اتنی باری نفرت ہوتی تھی، اور ہمیشہ سے اس کے لبوں پر ایک ہی جملہ آتا تھا کہ میں تم سے نفرت کرتی ہوں فارغ سکندر، اگر تم کبھی میرے سامنے بھی آئی تو میں تمہیں پہچانے سے انکار کر دوں گی۔ وہ اپنی ہی نفرت کی آگ میں جل رہی تھی۔ آ جا یار، اب تو آ جا، کتنے سال ہو گئے تجھے یہاں سے گئے ہوئے، اب تجھے یہاں آ جانا چاہیے، اب میری شادی ہو رہی ہے۔ احمد نے موبائل کان سے لگاتے شکوہ کنہ لہجے میں بولا تھا۔ اسپیکر کی دوسری طرف تھوڑی دیر خاموشی رہی، پھر اس نے آنے کے لیے حامی بولی تھی۔ احمد نے خوشی سے موبائل بند کیا اور اپنی شادی کی تیاریوں میں مشغول ہو گیا تھا۔ فارغ سکندر کو پاکستان چھوڑے 4 سال بیت گئے تھے۔ اس نے واپس پلٹ کر پاکستان نہ دیکھا تھا۔ اس نے تو کبھی پلٹ کر اپنی ماں کا حال احوال بھی نہ لیا تھا، بس وہ ہمیشہ اپنی ماں کے اکاؤنٹ میں لاکھوں روپے ڈلوا دیا کرتا تھا، اس بات سے انجان کہ کبھی رشتوں کو محبت کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ اپنی ماں سے پیار کے 2 بول تک نہ بولا کرتا تھا، اگر کال آتی بھی تھی تو صرف اس لیے کہ پیسے آ گئے ہیں۔ اس کے بعد وہ ان سے کوئی طویل بات نہیں کیا کرتا تھا، اور نہ ہی فہمیدہ بیگم نے اس سے کوئی طویل بات کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ خود ہی اس سے دور ہوتی چلی گئی تھی، اور فارغ کو اس سے کوئی فرق نہ پڑتا تھا۔ آخرکار آج 4 سالوں بعد اس نے پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھا تھا۔ اس نے پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی ایک لمبی سانس ہوا کے سپرد کی تھی اور مسکرا کر پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے ایئرپورٹ سے باہر آیا، جہاں پہلے سے ہی ڈرائیور کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے اپنے گھر جانے کے بجائے ہوٹل کا رخ کیا۔ ہاں یار، آ گیا ہوں۔ وہ موبائل کان کو لگایا اپنی پیشانی کو اپنی ہی انگلیوں سے دباتا بولا، ہاں ہاں ٹھیک ہے آ جاؤں گا۔ وہ کہہ کر رابطہ منقطع کرتا کھڑکی کے پاس آ کر کھڑا ہوا اور باہر کے منظر کو دیکھنے لگا۔ اتنے سالوں میں کچھ بھی نہیں بدلا۔ وہ بڑبڑایا اور آ کر بیڈ پر ڈھیر ہو گیا تھا۔ لیٹے لیٹے اس کی آنکھیں بند ہونے لگی تھیں اور وہ جلدی نیند کی وادیوں میں کھو گیا تھا۔ اس کی آنکھ موبائل کی بجتی رنگ ٹون پر کھلی تھی۔ احمد بار بار اسے کال کر رہا تھا اور اسے گھر آنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ اس نے میسیجز پڑھے اور موبائل سائلنٹ کرتا واپس بیڈ پر لیٹ گیا اور چھت کو گھورنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اٹھ کر فریش ہوا اور احمد کے پاس چلا گیا۔ یار، کتنے ٹائم بعد آیا ہے، وہ شکوہ کنہ لہجے میں بولا تھا۔ احمد سے مسکرا کر بولا، ہاں یار، بس کیا کروں، تجھے معلوم تھا کہ میں کس وجہ سے یہاں سے گیا تھا۔ اب یہاں آیا بھی ہوں تو میری کوشش یہی ہے کہ میری ماں کو پتہ نہ چلے کہ میں پاکستان میں ہوں، اس نے کہا تو احمد نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ یار ایسا نہ کر، میرے خیال میں تجھے ایک دفعہ اپنی ماں سے مل کر جانا چاہیے تھا، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ احمد اسے سمجھا رہا تھا، لیکن وہ اس کی بات کو بے دلی سے سن رہا تھا۔ کون ہے جو ساری بھیڑ اس طرف اکٹھی ہو گئی ہے؟ اس نے تجسس سے پوچھا تھا، اور ایک طرف اکٹھی
ہوتی بھیڑ کو دیکھا۔ اس کے دوست نے ایک نظر اس بھیڑ کی طرف ڈالی اور مسکرایا۔ لگتا ہے وہ آ گئی ہے، وہ یہ کہہ کر اس کی طرف بڑھا۔ پیچھے ہی فارس بھی گیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اسے دیکھ پاتا وہ پارٹی سے نکلتی چلی گئی تھی۔ کیا وہ چلی گئی؟ وہاں کھڑے ایک آدمی سے احمد نے پوچھا تو اس آدمی نے بتایا کہ اس کی سرجری کا ٹائم ہو گیا تھا، اس لیے اسے جانا پڑا۔ احمد نے سر تاب بھری اور واپس فارس کے پاس آ گیا۔ وہ اس شہر کی مشہور سرجن ہے، بہت مصروف رہتی ہے، احمد نے مسکرا کر بتایا۔ فارس نے کندھے اچکا کر اس طرف دیکھا جس طرف وہ ڈاکٹر نکل کر گئی تھی۔ خیر، تجھے بہت بہت مبارک ہو، وہ ہاتھ آگے بڑھا کر بولا تو احمد نے فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ احمد نے تنزیہ انداز میں کہا، کل وقت پر آ جانا۔ وہ مسکرایا، اچھا ٹھیک ہے، وقت پر آ جاؤں گا۔ وہ کہہ کر کچھ دیر وہاں وقت گزارنے کے بعد واپس ہوٹل کے لیے نکلا تھا۔ وہ گاڑی تیز رفتاری سے چلا رہا تھا، بارش ہونے کی وجہ سے سب کچھ اسے دھندلا دھندلا دکھائی دے رہا تھا۔ اچانک اس کا موبائل رنگ ہوا۔ اس نے جیسے ہی سامنے سے نظر ہٹا کر موبائل پر نظر ڈالی، سامنے سے آتے ٹرک نے اس کی گاڑی کو زوردار ٹکر مار دی تھی۔ اس کی گاڑی ہوا میں اچھلتی ہوئی درخت سے جا ٹکرائی تھی اور وہ غنودگی میں اپنی موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا تھا۔ وہ آدھا گاڑی سے باہر تھا تو آدھا گاڑی کے اندر۔ گاڑی میں آگ بھڑک چکی تھی۔ اس نے آرام سے اپنی آنکھیں موند لی، مانو اس نے اپنی موت کو تسلیم کر لیا ہو۔ آس پاس کے لوگوں نے بھاگ کر اسے گاڑی سے باہر نکالا اور اسے فوراً ہسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر دیکھیے، اس پیشنٹ کی حالت بہت پیچیدہ ہے۔ ایک آدمی اس کی طرف بھاگتا ہوا آیا تھا۔ ڈاکٹر فریہ نے آ کر اس کا نام دیکھا جو اس نے پہن رکھا تھا۔ فریہ نے ہاتھ سے گلف اتار کر ڈسٹ بن میں پھینکا تھا۔ وہ فکر مندی سے اس زخمی آدمی کی طرف بڑھی تھی اور اس نے غور سے اس کا معائنہ کیا۔ اس کے چہرے کے رنگ بدل گئے تھے اور چہرے پر سختی در آئی تھی۔ آپریشن کی تیاری کرو، وہ کہہ کر اپنے کیبن کی طرف چلی گئی تھی، جبکہ پیچھے کھڑا اسٹاف اسے فوراً ICU میں لے گیا تھا اور آپریشن کی تیاری کرنے لگے تھے۔ وہ واپس آپریشن کے لیے آ کر کھڑی ہو گئی، چہرے پر نفرت اور آنکھوں میں حقارت تھی۔ وہ غصے سے اپنے ہاتھ چلانے لگی، جبکہ آس پاس کی ڈاکٹر حیرت سے فریہ کو دیکھ رہے تھے۔ اس کے چہرے پر اتنی سختی کیوں تھی؟ حالانکہ جب وہ آپریشن کر رہی ہوتی تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی تھی اور پیشنٹ کے لیے بے فکر مندی ہوتی تھی، لیکن اس پیشنٹ کے لیے ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ بے دردی سے اس کو آپریشن کری تھی۔ آپریشن کر لینے کے بعد اس نے پیشنٹ کے چہرے پر دیکھا تک نہیں تھا اور اسے دوسرے ڈاکٹروں کے حوالے کر کے خود وہاں سے نکل کر چلی گئی تھی۔ ڈاکٹر فریہ کو کچھ ہوا ہے؟ آج تک انہوں نے اس طریقے سے کسی بھی سرجری میں کام نہیں کیا جیسے آج کیا ہے، ڈاکٹر نے اپنی ساتھ والی نرسز کو دیکھ کر کہا۔ جب پہلا آپریشن کیا تھا تب تو بالکل ٹھیک تھی، لیکن اچانک سے پتہ نہیں کیا ہو گیا انہیں، نرس نے کہا تو وہ ڈاکٹر بس سر ہلا کر رہ گئے۔ تھوڑی دیر میں ہی فارس سکندر کو وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ ڈاکٹر فریہ، آپ ایک دفعہ جا کر پیشنٹ کو دیکھ لیں، آپریشن آپ نے کیا ہے، باقی کی میڈیسنز وغیرہ اور انجیکشنز بھی آپ ہی دیں گی، ڈاکٹر نے اس کی کیبن میں آتے ہوئے کہا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنا گاؤن پہنتی کھڑی ہوئی تھی، ہاتھ میں اسٹیتھوسکوپ لیے وہ اس وارڈ کی طرف بڑھی تھی جس وارڈ میں فارس سکندر تھا۔ اس کے آپریشن کو کچھ گھنٹے بیت چکے تھے اور اب وہ ہوش میں آ رہا تھا۔ فریہ وارڈ کے اندر داخل ہوئی تو نرسز پہلے ہی سے انجیکشنز لیے کھڑی تھیں۔ فریہ کے چہرے پر وہی سرد تاثرات تھے۔ وہ آگے بڑھی اور جا کر اس کا ہاتھ دیکھ کر اس کی دھڑکن چیک کرنے لگی۔ پہلے سے کافی بہتر ہے، کیا کوئی درد ہو رہا ہے؟ وہ بے رخی سے فارس سکندر کو دیکھ کر بولی۔ فارس سکندر تو اس کی خوبصورتی دیکھ کر ہی ساکت ہو گیا تھا۔ بہرے گال، گوری رنگت، لال ہوتی ناک، بڑی بڑی آنکھیں جن پر گھنی پلکوں نے سایہ کیا ہوا تھا، لمبے گھنے بال جن کو جوڑی کی شکل میں قید کیا ہوا تھا، چند لٹیں اس کے چہرے پر جھول رہی تھیں۔ میک اپ سے آراستہ چہرہ لیے وہ اس کی طرف دیکھ کر بولی تھی، جبکہ وہ اس کی نیلی آنکھوں میں ڈوب کر رہ گیا تھا۔ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ آپ کو درد ہو رہا ہے؟ اس کے دوبارہ بے رخی سے پوچھنے پر وہ ہوش میں آیا تھا اور نفی میں سر ہلا دیا۔ پیو، وہ ایک انجیکشن اس کی طرف بڑھا کر بولی اور وہاں سے باہر چلی گئی۔ کون ہے یہ؟ فارس سکندر نے نرس سے پوچھا تو نرس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب ہے کون ہے؟ اگر وہ آپ کو دیکھ کر گئی ہیں تو مطلب کہ وہ ڈاکٹر تھیں؟ نہیں، میرا مطلب ہے کیا نام ہے ان کا؟ فارس سکندر نے فوراً اپنی بات کو درست کیا۔ ڈاکٹر فریہ ہے، وہ شہر کی مشہور سرجن ہے، نرس کہہ کر وارڈ سے باہر نکل گئی، جبکہ وہ مسکراتا ہوا چھت کو گھوڑنے لگا۔ کوئی اتنا پیارا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بڑبڑایا۔ وہ اب اپنے درد کو بھی بھول چکا تھا اور اس لڑکی کو بھی بالکل بھول چکا تھا جس سے اس نے 4 سال پہلے نکاح کیا تھا۔ اس کے ذہن میں ڈاکٹر فریہ اور اس کا چہرہ بار بار گھوم رہا تھا۔ چند دنوں سے انڈر آبزرویشن رکھا گیا تھا اور وہ بہانے سے بار بار ڈاکٹر فریہ کو ہی بلایا کرتا تھا، کبھی درد کے بہانے تو کبھی وہ نرسز پر چیخنے لگتا کہ وہ انہیں غلط انجیکشن لگا رہی ہیں۔ فریہ اس کی عادت سے بے حد تنگ تھی، لیکن نہ جانے کیسے وہ اپنے غصے کو کنٹرول کیے ہوئی تھی۔ وہ گھر جاتی تو اس کے لہجے میں چڑچڑاپن ہوتا۔ اس کی ساس ہمیشہ اس سے پوچھتی تھی کہ کیا ہوا ہے، لیکن وہ یہ کہہ کر ٹال دیتی کہ ہسپتال میں کام بہت زیادہ ہے، اسی وجہ سے وہ چڑچڑی رہتی ہے اور اس کے ساتھ بھی اس کی حالت کو سمجھ سکتی تھی۔
سارا دن ہسپتال میں کام کرنا اور مریضوں کی دیکھ بھال کرنا، یہ کام آسان نہیں تھا اور وہ سمجھ سکتی تھی، اس لیے وہ اس سے زیادہ سوال ہی نہیں کرتی تھی۔ یہ لا آپ کے ڈسچارج پیپرز، آپ کو ڈسچارج کر دیا گیا، اب آپ گھر جا سکتے ہیں، اب آپ پہلے سے کافی بہتر ہو گئے ہیں۔ 2 ہفتے بعد وہ اس کے ڈسچارج پیپر لے کر اس کے وارڈ میں آئی تھی اور اس کے ہاتھ میں دینے کے بجائے اس کے سامنے بیڈ پر پھینک دیے تھے۔ فارغ سکندر کا مکمل طور پر دھیان فریحہ پر تھا۔ فارغ سکندر نے وہ فائل اٹھائی۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ وہ بیڈ سے اٹھا اور اس کے سامنے آیا تھا۔ اچانک وارڈ میں گارڈ داخل ہوا، اس کے ہاتھ میں پھولوں کا گلدستہ تھا۔ گارڈ نے وہ گلدستہ فارغ سکندر کو دیا اور خود وہاں سے باہر چلا گیا۔ بہت پیاری ہیں آپ، ان گلاب کے پھولوں کی طرح، آپ مجھے بہت اچھی لگی ہیں۔ میں اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہوں، جو بات ہو سیدھا مدعے کی بات کر دیتا ہوں۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے آپ بہت اچھی لگی ہیں، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کیا میرا ہم سفر بننا پسند کریں گی؟ وہ پھولوں کا گلدستہ اس کی طرف بڑھا کر بولا۔ فریحہ نے کرہات آلود نظر سے اس کے چہرے پر ڈالی اور اگلی پل وارڈ میں ایک تھپڑ کی آواز گونجی۔ فارغ سکندر کا سر ایک طرف جھک گیا اور اس نے حیرت سے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر فریحہ کو دیکھا۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، کسی اور کے نکاح میں ہوتے ہوئے بھی تم دوسری لڑکی کو شادی کے لیے پوچھ رہے ہو۔ ایک شادی تو ڈھنگ سے تم سے نبھائی نہیں گئی، چلے آئے دوسری شادی کرنے کے لیے۔ وہ غصے سے بولی اور بنا اس کے سنے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ فارغ سکندر حیرت سے فریحہ کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ آخر اسے کیسے پتہ چلا تھا کہ وہ کسی اور کے نکاح میں ہے؟ اس نے غصے سے ہاتھ پکڑے گلدستے کو دیکھا اور اس پر گرفت مضبوط ہو گئی۔ ماما، آپ نے میری زندگی خراب کر دی، میں اس لڑکی کو نہیں چھوڑوں گا، وہ غصے سے چلایا۔ پھول وہیں پھینک کر وارڈ سے باہر نکلا اور سیدھا اپنے گھر کا رخ کیا۔ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو اس کی ماں اسے سامنے آنگن میں بیٹھی ہوئی دکھائی دی۔ گاڑی رکنے کی آواز پر انہیں لگا کہ فریحہ آئی ہے۔ وہ مسکرا کر اٹھی اور باہر کی طرف آئیں، لیکن سامنے کھڑے فارغ کو دیکھ کر ان کے چہرے سے مسکراہٹ سمٹ گئی اور انہوں نے غصے سے اپنا منہ موڑ لیا۔ ماما، آپ نے میری زندگی خراب کر دی، مجھے ایک ایسی لڑکی کے پلے باندھ دیا جسے نہ میں جانتا ہوں اور نہ میں پہچانتا ہوں، اور آج تک تو میں نے اسے دیکھا بھی نہیں۔ کہاں ہے وہ لڑکی؟ بلائیں اسے، میں ابھی کبھی اسے طلاق دوں گا، اس کی وجہ سے میری ساری زندگی خراب ہو گئی ہے۔ وہ غصے سے بول رہا تھا۔ یہاں کیوں آئے ہو؟ چلے جاؤ یہاں سے، کوئی لڑکی نہیں رہتی یہاں پر، جیسے تم چھوڑ کر گئے تھے وہ لڑکی تب سے یہاں سے جا چکی ہے۔ وہ غصے سے بولی۔ کیا مطلب ہے جا چکی ہے؟ میں اسے یہاں سے جانے نہیں دوں گا، وہ بڑبڑایا۔ وہ جس لڑکی سے میری شادی ہوئی تھی، کہاں ہے وہ؟ وہ گارڈ کو دیکھ کر بولا، جبکہ اس کی ماں بار بار گارڈ کو اشارہ کری تھی کہ وہ اس کے بارے میں کچھ بھی نہ بتائے۔ صاحب، بڑی بھی تو کام کے لیے روز باہر جاتی ہے، ان کے آنے کا وقت ہونے والا ہے، گارڈ نے کہا۔ فارغ سکندر کے چہرے پر ایک قباست بھری مسکراہٹ آئی۔ ماما، جب تک میں آپ سے ہی بات کر لیتا ہوں، آپ تو میری پیاری اماں ہیں نا، آپ آج مجھ سے کیوں جھوٹ بولنے لگی ہیں؟ کیا آپ کو وہ کل کی آئی ہوئی لڑکی اپنے بیٹے سے زیادہ عزیز ہو گئی ہے؟ وہ اپنی ماں کی طرف بڑھا اور انہیں اپنے حصار میں لے لیا، جبکہ اس کی ماں رونے لگی تھی۔ کیا تجھے اپنی ماں کا خیال نہیں آیا جب تو یہ گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا اور 4 سال بعد آیا اور آ کر صرف یہ کہنے کے لیے آیا ہے کہ تو اس لڑکی کو طلاق دینے کے لیے آیا ہے؟ وہ لڑکی تو پہلے اس رشتے کو ختم کر چکی ہے، اسے فرق نہیں پڑتا کہ تو اس کو طلاق دے یا نہ دے۔ وہ غصے سے کہہ کر اپنا چہرہ پھیر گئی۔ ماما، آپ اس کل کی آئی ہوئی لڑکی کے لیے اپنے بیٹے کو سنا رہی ہیں؟ وہ محبت سے ان کا ہاتھ تھامتا انہیں اپنی آنکھوں سے لگا چکا تھا۔ برسوں سے پالے ہوئے بیٹے نے تو پل بھر میں ہی پرایا کر دیا تھا۔ وہ اپنی ماں کو اکیلا چھوڑ کر چلا گیا تھا، لیکن اس پل کی آئی ہوئی لڑکی نے اس بوڑھی ماں کو سنبھال لیا۔ فہمیدہ بیگم نے اپنے ہاتھوں کو اس کے ہاتھوں سے آزاد کروایا اور اپنے کمرے کی طرف چلی گئیں، جبکہ پیچھے وہ سرد آہ بھر کر رہ گیا۔ تم کل کی آئی ہوئی لڑکی، تم نے میری زندگی خراب کر دی، آج تمہارے ساتھ ہر رشتہ ختم کر کے ہی دم لوں گا میں۔ وہ غصے سے کہتا جا کر صوفے پر بیٹھ گیا اور فریحہ کے آنے کا انتظار کرنے لگا، اس بات سے بے خبر کہ جس کو ہسپتال میں پرپوز کر کے آیا ہے وہی لڑکی اس کی شریک حیات ہے۔ ماما، ماما کدھر ہیں آپ؟ چہکتی ہوئی فریحہ گھر کے اندر داخل ہوئی۔ صوفے کی پشت پر سر گرا کر بیٹھے فارغ سکندر نے حیرت سے آنکھیں کھولی۔ وہ یہ آواز پہچانتا تھا، مگر وہ یہاں کیوں آئی تھی اور کس کو ماں کہہ کر پکار رہی تھی؟ وہ فوراً کھڑا ہوا اور گھر کے اندر داخل ہوتی فریحہ کو دیکھا۔ فریحہ جو چہکتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہو رہی تھی، اچانک فارغ سکندر پر نظر پڑتے اس کے چہرے سے مسکراہٹ سمٹ گئی۔ فہمیدہ بیگم جو فریحہ کی آواز سن کر کمرے سے باہر آئیں، فریحہ کو ساکت کھڑے دیکھ کر ان کی نظر ڈرائنگ روم ہال میں کھڑے فارغ سکندر پر پڑی۔ 2 طلاق، یہ رہی وہ لڑکی جس کو طلاق دینے کے لیے تم بےتاب ہو رہے ہو، فہمیدہ بیگم نے کہا تو فریحہ نے حیرت اور غصے سے سامنے کھڑے فارغ سکندر کو دیکھا۔ او اچھا، تو تم مجھے طلاق دینے کے لیے آئے ہو؟ اس کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔
2 طلاق؟ میں تو کب سے اس چیز کا انتظار کر رہی تھی کہ تم کب آؤ واپس اور مجھے اس رشتے سے آزاد کرو۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ باندھ کر بولی، جیسے اسے یقین ہو کہ وہ اسے طلاق نہیں دے سکتا۔ وہ تو اس وجہ سے خوش تھی کہ اس نے فارس سکندر کے منہ پر تھپڑ مار کر اپنی انا کو تسکین پہنچا لی ہے اور وہ اسے دھتکار چکی ہے جس طرح وہ اسے دھتکار کر گیا تھا۔ کیا یہ وہی لڑکی ہے جس سے میری شادی ہوئی تھی؟ ہاں۔ فارس کو اپنی آنکھوں پہ یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے۔ ہاں، یہ وہی لڑکی ہے، اس کی ماں نے کہا اور فریحہ کی طرف بڑھی، مگر فریحہ انہیں نظر انداز کرتی فہمیدہ بیگم کو لے کر کمرے کی طرف چلی گئی۔ تم یہاں سے جا سکتے ہو، طلاق کے پیپر میں تمہیں خود ہی بھیج دوں گی، وہ کہہ کر فہمیدہ بیگم کو لے کر ان کی کمرے میں بند ہو گئی۔ پیچھے فارس سکندر کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ فریحہ پہلے سے ہی اس کی نکاح میں ہے۔ وہ لڑکی جس کو اس نے پہلی نظر میں پسند کیا تھا، اسے اب شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا کہ آخر وہ اتنے سال پہلے اسے دیکھے بنا ہی کیوں چلا گیا تھا۔ کاش اس نے فریحہ کا چہرہ دیکھ لیا ہوتا تو آج یہ نوبت ہی نہ آتی۔ اس نے خود کو دلاسا دیا کہ وہ فریحہ کو منا لے گا۔ پھر وہ اپنی ماں کے کمرے کی طرف بڑھا اور وہ دروازے پر دستک دی۔ فریحہ نے دروازہ کھولا اور خود باہر نکل کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی، جبکہ فارس اپنے ماں کے پاس گیا۔ ماما، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دیں۔ یہ وہی لڑکی ہے جسے میں پسند کرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے، لیکن مجھے صرف ایک موقع چاہیے۔ جس طریقے سے وہ آپ کے ساتھ لگی تھی، آپ کو پیار اور محبت سے بلا رہی تھی، مجھے پتا ہے کہ وہ آپ کے بے حد قریب ہے، آپ اس کے لیے اہمیت رکھتی ہیں، آپ تو اس کو بیٹی مانتی ہیں۔ کیا آپ چاہیں گی کہ اس کا گھر خراب ہو جائے؟ وہ جذباتی بلیک میل کرنے پر اتر آیا تھا۔ فہمیدہ بیگم نے غصے سے اسے دیکھا۔ چلے جاؤ یہاں سے، میں اس معاملے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ وہ اس کی باتوں کا مفہوم بہت اچھے طریقے سے سمجھ رہی تھی، اس لیے انہوں نے فوراً سے اسے جھڑک دیا۔ فارس کا وہ دن یاد آیا جب اس کی ماں اسے فریحہ سے شادی کرنے کے لیے منا رہی تھی اور اس نے بھی اسی طریقے سے کہہ دیا تھا کہ وہ شادی نہیں کرنا چاہتا۔ آج اس کے اپنے کیے ہوئے اعمال ہی اس کے سامنے آ رہے تھے۔ وہ خاموشی سے سر جھکا کر باہر نکلا اور فوراً اپنے کمرے کا رخ کیا۔ وہ بنا دستک دیے اندر داخل ہوا تو وہ واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے ایک نظر پورے کمرے پر ڈالی۔ وہ پورا کمرہ بدل چکی تھی۔ جہاں پہلے اس کی اپنی تصویریں ہوا کرتی تھی، اب وہاں فریحہ کی تصویریں لگی تھی۔ وہ مسکرایا اور آ کر بیڈ پر بیٹھا ہی تھا کہ فریحہ واش روم سے باہر آ گئی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ غصے سے دھاڑی۔ اپنے کمرے میں آنے کے لیے اب مجھے تمہاری اجازت لینی پڑے گی۔ وہ اس کا جائزہ لیتا بولا، تم تو مجھے یہاں طلاق دینے کے لیے آئے تھے، جلدی طلاق دو اور یہاں سے چلتے بنو۔ تو کیا تم مجھے میرے ہی گھر سے نکال جانے کے لیے کہہ رہی ہو؟ وہ اس کو محبت بھری نظروں سے دیکھ کر بولا، نہیں، میں تمہیں اپنے نہیں، میری ماں کے گھر سے نکل جانے کے لیے کہہ رہی ہوں۔ وہ غصے سے بولی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، وہ الماری کی طرف بڑھی۔ جیسے ہی اس نے الماری کھولی، ایک ڈبہ اس کے پاؤں میں آ کر گرا۔ یہ وہی تحفہ تھا جو شادی والی رات وہ الماری میں پھینک کر گیا تھا۔ اسے تو آج تک تحفہ فریحہ کے کھول کر نہیں دیکھا تھا۔ اس نے وہ اٹھایا اور ہمیشہ کی طرح وہ ڈبہ واپس الماری میں رکھ دیا اور اپنے کپڑے بیگ میں رکھنے لگی۔ بیگ میں کپڑے رکھ لینے کے بعد وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ فارس سکندر الماری کی طرف بڑھا اور اس میں سے وہ تحفہ نکالا جو شادی کی پہلی رات اس کی ماں نے اس کے ہاتھ میں دیا تھا۔ اسے حیرت ہوئی کہ وہ تحفہ آج بھی ویسا ہی تھا۔ وہ ڈبہ آج تک کسی نے کھول کر نہیں دیکھا تھا۔ اس نے ایک سرد آہ بھری ڈبہ واپس رکھا اور اب سوچنے لگا کہ فریحہ کو کیسے منائے۔ خود سوچ کر وہ مسکرایا اور اٹھ کر کمرے سے باہر آ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ پہلے اپنی ماں کو منانا پڑے گا اور اگر وہ مان گئی تو فریحہ خود ہی مان جائے گی۔ فارس سکندر کا یہ معمول بن چکا تھا کہ وہ روز فریحہ کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر آتا۔ آج بھی اس نے شہر کے سب سے مہنگے برانڈ سے ایک خوبصورت ہیرو کا سیٹ خریدا تھا۔ اسے امید تھی کہ شاید اس تحفے سے فریحہ کے دل میں اس کے لیے نرمی پیدا ہو جائے۔ وہ خوشی خوشی گھر پہنچا۔ ڈرائنگ روم میں فریحہ کو اپنے کام میں مگن پایا۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب گیا اور وہ ڈبیا اس کے سامنے میز پر رکھ دی۔ فریحہ، یہ دیکھو، تمہارے لیے لایا ہوں، مجھے امید ہے کہ یہ تمہیں پسند آئے گا۔ فارس نے بڑی عاجزی سے کہا۔ فریحہ نے ایک سرد نگاہ اس ڈبیا پر ڈالی اور پھر فارس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں حقارت کی ایک لہر دوڑی اور اس نے بنا سوچے سمجھے وہ ڈبیا اٹھا کر ایک طرف پھینک دی۔ فارس، مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری یہ مہنگی ترین چیزیں میری نظر میں ردی کے سوا کچھ نہیں ہیں۔ مجھے خریدنے کی کوشش مت کرو، کیونکہ جس انسان نے 4 سال تک میری پرواہ نہیں کی، وہ آج مجھے تحفوں سے خرید نہیں سکتا۔ یہ تمہاری انا ہے، محبت نہیں۔ فریحہ سخت لہجے میں کہہ کر وہاں سے اڑ گئی۔ فارس وہیں ساکت کھڑا رہ گیا۔ اس کے دل پر ایک کاری ضرب لگی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ کتنی بڑی غلطی کر چکا ہے۔ اس کا پورا وجود اندر سے ٹوٹ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا
کہ اس کے پاس اپنی محبت کو بنانے کا اب کوئی راستہ نہیں بچا، لیکن ہمت ہارے بنا وہ کوشش میں لگا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ فریہ کو بنانے کے لیے پہلے اپنی ماں کو بنانا ہوگا، اس لیے اس نے پہلے اپنی ماں کو بنانے کا سوچا۔ وہ روز اٹھتا، ان دونوں کے لیے ناشتہ بناتا۔ فہمیدہ بیگم کو حیرت تھی کہ وہ انسان جو کبھی خود کے لیے پانی تک خود نہ پیتا لیتا تھا، وہ ان کے لیے خود کام کرتا ہے۔ فریہ جب جب تھکی ہاری گھر آتی، اس کے آنے سے پہلے ہی فارس آفس سے آ جایا کرتا تھا اور تھکا ہونے کے باوجود اس کے لیے اپنے ہاتھ سے کھانا بناتا، لیکن فریہ ہمیشہ اسے نظر انداز کر دیا کرتی تھی اور بنا بات کیے کہہ دیتی کہ وہ کھانا باہر سے کھا کر آئی ہے۔ کچھ دن گزر گئے، وہ شام کے وقت ایک اور تحفہ، ایک خوبصورت سا لباس لے کر آیا۔ فریہ ابھی اس ہسپتال سے واپس آئی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرایا اور کپڑے اس کی طرف بڑھائے۔ فریہ پلیز اسے قبول کر لو، میں جانتا ہوں میں نے اپنی ماضی میں بہت غلطیاں کی ہیں، میں خود کو بدلنا چاہتا ہوں۔ فریہ نے کپڑوں کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ فارس، تمہاری یہ تحفے بھی تکلیف میں اضافہ کر دیں۔ تم شاید بھول گئے ہو کہ 4 سال پہلے جب میں تمہاری دلہن بنی تھی، تب بھی تم نے مجھے ذلت کے سوا کچھ نہیں دیا تھا۔ آج جب اپنے پیروں پہ کھڑی ہوں تو تمہیں میری قدر آ رہی ہے۔ یہ تمہارا ضمیر نہیں، تمہاری تنہائی ہے جو تمہیں میرے پاس کھینچ لائی ہے۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں اور یہ تحفے میری نفرت کی آگ میں جل کر راکھ ہو جاتے ہیں۔ تم جا سکتے ہو، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ فریہ نے اسے ایک بار پھر دھتکار دیا اور اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ فارس کا دل چھلنی ہو چکا تھا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ بے بسی کی حالت میں وہاں سے نکلا اور گھر کے پچھلے حصے میں موجود باغیچے میں جا بیٹھا۔ رات کا سناٹا تھا، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، لیکن اس کے اندر طوفان برپا تھا۔ اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس نے کتنا قیمتی رشتہ اپنے ہاتھوں سے تباہ کیا۔ وہ اپنے ہاتھوں میں سر تھام کر بیٹھ گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تبھی اس نے قدموں کی آہٹ سنی۔ فہمیدہ بیگم آہستہ آہستہ اس کے قریب آئی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ فارس نے جب اپنی ماں کو دیکھا فہمیدہ بیگم آہستہ آہستہ اس کے قریب آئی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ فارس نے جب اپنی ماں کو دیکھا تو وہ خود پر قابو نہ رکھ سکا۔ وہ اپنی ماں کے گلے لگ کر رونے لگا۔ ماں، میں کتنا برا ہوں نا، میں نے فریہ کی زندگی مشکل بنا دی ہے کتنی۔ میں سچ میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے اپنی کی ہوئی ہر غلطی کا حساب دینا پڑ رہا ہے۔ فارس نے نرم لہجے میں بولا، میں فریہ کے ساتھ اپنی زندگی کی ایک نئی شروعات کرنا چاہتا ہوں۔ میں اسے وہ تمام خوشیاں دینا چاہتا ہوں جو اس کی وہ حقدار ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ مجھے کبھی معاف کرے گی؟ فہمیدہ بیگم کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اسے تسلی دی۔ بیٹا، تم نے بہت دیر کر دی، مگر دیر آئے درست آئے۔ فریہ کا دل بہت بڑا ہے، وہ اتنی بھی پتھر دل نہیں ہے جتنا وہ ظاہر کرتی ہے۔ تم ہمت مت ہارو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اگر تم سچے دل سے اس کے لیے بدلو گے تو وہ ضرور ایک دن تمہاری محبت کو قبول کر لے گی۔ وہ کل بھی میری بیٹی تھی اور آج بھی ہے۔ میں اسے تمہارے لیے بناؤں گی کیونکہ میں بھی چاہتی ہوں کہ تم دونوں کا گھر آباد ہو۔ فارس نے سکون کا سانس لیا۔ ماں کی حمایت نے ایک نئی امید اور نئی ہمت دے دی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ راستہ کٹھن ہے، لیکن اب وہ پیچھے نہیں ہٹنے والا تھا۔ وہ اپنی غلطیوں کو سدھارنے کے لیے ہر حد سے گزر جانے کو تیار تھا۔ وہ بھوجل قدموں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا اور بیڈ کے کنارے پر گرتے ہوئے انداز میں بیٹھ گئی۔ اس کے سر میں شدید درد تھا اور وہ اپنی آنکھیں موند کر سکون تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تبھی کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور فارس سکندر اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر پرسکون مسکراہٹ تھی۔ فریہ، اس کی دھیمی گمبھیر آواز کمرے کے سناٹے میں گونجی۔ فریہ نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، جس میں تھکاوٹ کے ساتھ ساتھ ایک خلش بھی تھی۔ فارس اس کے پاس آیا، اپنا ہاتھ اس کے شانے پر رکھا اور بڑی نرمی سے اسے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ بس کچھ لمحے اپنے لیے اور میرے لیے نکالو۔ فریہ نے کچھ کہنا چاہا، مگر فارس کی آنکھوں میں موجود افسردگی نے اسے خاموش کر دیا۔ وہ فریہ کا ہاتھ تھام کر اسے کمرے سے باہر ٹیرس کی جانب لے گیا۔ ٹیرس پر مکمل خاموشی تھی۔ فارس نے وہاں روشنی کا انتظام کچھ اس طرح کیا کہ مدھم سی چاندنی کا احساس ہو رہا تھا اور کونے میں رکھی کرسیوں کے گرد خوشبودار پھولوں کی ہلکی سی مہک موجود تھی۔ فارس اسے ٹیرس کے بالکل کنارے پر لے گیا، جہاں سے شہر کا منظر خوابیدہ لگ رہا تھا۔ وہ فریہ کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ دونوں کے درمیان کا فاصلہ اتنا کم ہو چکا تھا کہ فریہ کو فارس کی سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ یہ وہ لمحات تھے جہاں وقت جیسے ساکت ہو گیا تھا۔ فارس کی نظریں فریہ کی آنکھوں میں گڑی ہوئی تھیں۔ فریہ کی دھڑکنیں بے قابو ہو رہی تھیں، جیسے سینے میں قید کوئی پرندہ آزاد ہونے کے لیے بے چین ہو۔ اس کے دل کی دھڑکنوں کی آواز اسے خود اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔
فارس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ بڑھایا اور فریحہ کے ماتھے پر بکھری ہوئی بالوں کی ایک لٹ کو بڑی نزاکت سے پیچھے کرنا چاہا۔ فریحہ کو لگا جیسے اس کا وجود پگھل رہا ہے۔ اس کے ذہن میں ہزاروں خدشات اور ماضی کی تلخ یادیں امڑ آئیں۔ فارس کی قربت، اس کی آنکھوں میں چھپی محبت اور اس کی سانسوں کی تپش فریحہ کے اندر کے سارے غصے کو پگھلا رہی تھی، مگر وہ اپنی انا کو ہارنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی، خاص طور پر اس شخص کے سامنے جس نے اسے سالوں تک نظر انداز کیا تھا۔ اس نے فوراً خود کو پیچھے ہٹایا، ایک گہری سانس لی اور اپنی آنکھوں میں واپس وہ سختی پھیر لی جو اس کی پہچان بن چکی تھی۔ فارس سکندر، یہ سب ڈرامہ بند کرو۔ تمہارے قریب آنے سے میری نفرت کم نہیں ہوگی۔ یہ خام خیالی اپنے دل سے نکال دو۔ تم مجھے اس طرح کے حربوں سے نہیں جیت سکتے۔ مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ وہ غصے اور تذبذب میں ڈوبی ہوئی تھی اور پیر پڑکتی ہوئی ٹیرس سے واپس کمرے کی جانب بھاگ گئی۔ فارس وہیں پر کھڑا مسکراتا رہا۔ اس نے فریحہ کی آنکھوں میں جھلکتی ہوئی وہ نرمی، وہ خوف اور وہ کشمکش محسوس کر لی تھی جو وہ زبان سے چھپا رہی تھی۔ وہ جان گیا تھا کہ فریحہ اب زیادہ دیر تک اس سے خفا نہیں رہ پائے گی۔ اگلے دن شام کو جب فریحہ اسپتال سے واپس آ کر اپنے کمرے میں تیار ہو رہی تھی، تب فارس دستک دے کر اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں تازہ چمیلی کے سفید اور خوشبودار گجرے تھے۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وہ فریحہ کے پاس آیا جو آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے فریحہ کی کلائی کو بڑی نرمی سے پکڑا۔ فریحہ کا دل ایک بار پھر زور سے دھڑکا۔ اس نے مزاحمت کرنی چاہی، مگر فارس کی گرفت میں نرمی اور اپناپن تھا۔ فارس نے اپنے ہاتھوں سے وہ گجرے فریحہ کی کلائیوں میں پہنانے شروع کیے۔ فریحہ ساکت کھڑی رہ گئی، اس کی سانسیں رک سی گئیں۔ فارس کی انگلیاں جب اس کی کلائیوں کو چھو رہی تھیں تو فریحہ کے جسم میں ایک سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ اس کا دل دھڑکتے ہوئے فارس کی حرکتوں کو محسوس کر رہا تھا۔ فارس نے بڑے تحمل سے گجرے پہنائے، پھر ایک نظر فریحہ کے چہرے پر ڈالی جو شرم و حیا سے سرخ ہو رہا تھا۔ فارس بغیر کچھ کہے بس ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کمرے سے باہر چلا گیا۔ فارس کے جانے کے بعد فریحہ کافی دیر تک آئینے کے سامنے ساکت کھڑی رہی۔ اس نے اپنی کلائیوں پر سجے ان گجروں کو دیکھا جن سے اٹھتی خوشبو پورے کمرے میں پھیل گئی تھی۔ وہ خوشبو اس کے وجود پہ صلاحیت کر رہی تھی۔ اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے آہستہ سے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور گجروں کو اپنی ناک کے قریب لا کر سونگھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی اور ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، پر اگلے ہی لمحے اس نے گجرے نوچ کر پھینک دیے اور غصے سے اس کے پیچھے ہی کمرے سے باہر نکلی۔ وہ ڈرائننگ ہال میں آئی جہاں فہمیدہ بیگم کرسی پر بیٹھی تسبیح پڑھی تھی۔ فریحہ کی بھاری اور غصے سے لرزتی ہوئی آواز نے پورے گھر کے سناٹے کو چیر کر رکھ دیا۔ کیوں کر رہے ہو یہ سب فارس سکندر؟ فریحہ دھاڑتے ہوئے فارس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں بہہ رہی تھیں، مگر اس کے چہرے پر غصے کی سرخی نمایاں تھی۔ مجھے اپنی زندگی کے 4 سالوں میں دھتکارنے کے بعد اب یہ جھوٹی محبت کیوں دکھا رہے ہو؟ اس دن ہسپتال میں اس اجنبی لڑکی کو پرپوز کرتے وقت تمہیں یاد نہیں آیا کہ تم پہلے کسی کے نکاح میں ہو؟ تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آئی کہ تم اپنی ہی بیوی کے سامنے کسی اور کا نام لے رہے تھے؟ کیا میری عزت، میری تکلیف اور میرے صبر کی کوئی قیمت نہیں تمہاری نظروں میں؟ فارس سکندر ساکت کھڑا اس کو سن رہا تھا۔ اس کا سر شرمندگی سے جھکا ہوا تھا۔ فریحہ نے اپنی بات جاری رکھی۔ اس کا ہر لفظ تازیانے کی طرح فارس کے وجود پر لگ رہا تھا۔ تمہیں معلوم ہے میں کتنی بار تمہاری یادوں کے سہارے روئی ہوں؟ کتنی بار میں نے تمہاری ماں کے سامنے یہ ثابت کیا کہ تمہارا وجود میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا، صرف اس لیے کہ میری انا زخمی نہ ہو، اور آج تم یہ سب کر رہے ہو۔ یہ گجرے، یہ کینڈل لائٹ ڈنر، یہ سب صرف تمہارے گناہوں کا مداوع نہیں بلکہ میرے زخموں پر نمک پاشی ہے۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں فارس۔ میں اس شخص سے نفرت کرتی ہوں جس نے مجھے طلاق دینے کے لیے گھر میں قدم رکھا تھا۔ فہمیدہ بیگم نے اپنی تسبیح ایک طرف رکھی اور اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ان کی آنکھوں میں نمی تھی مگر آواز میں ایک پختگی تھی۔ انہوں نے فریحہ کے کاندھے پر ہاتھ رکھا جو اب ہچکیوں کے درمیان بری طرح کانپ رہی تھی۔ فریحہ بیٹی رک جاؤ۔ فہمیدہ بیگم نے اسے اپنے سینے سے لگایا، پھر فارس کی طرف مڑ کر کہا، فارس جو کچھ اس نے کہا ہے وہ اس کی برسوں کی اذیت کا نچوڑ ہے۔ تم نے اسے جو دیا وہ صرف درد تھا۔ انہوں نے فریحہ کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ لیکن بیٹا، وقت بدل چکا ہے۔ تم دیکھ رہی ہو وہ آج تمہارے دروازہ کھول کر کھڑا ہے۔ یہ بدلاؤ سچا ہے، اس نے اپنی غلطی مان لی ہے اور توبہ کا دروازہ اللہ نے بھی کھولا رکھا ہے۔ فارس نے سر اٹھایا، اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ وہ فریحہ کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اس کے ہاتھ تھامنے کی کوشش کی، مگر فریحہ نے جھٹک دیے۔ فریحہ،
میں جانتا ہوں میں نے جو کیا وہ ناقابل معافی ہے۔ ہسپتال میں جو ہوا وہ میری زندگی کی سب سے بڑی حماقت تھی۔ میں خود کو تمہارے سامنے چھوٹا نہیں دکھانا چاہتا تھا، لیکن اب میں تھک چکا ہوں فریہ۔ میں تم سے، تمہاری نفرت سے اور خود اپنی غلطیوں سے لڑ کر ہار چکا ہوں۔ مجھے معاف کر دو۔ مجھے صرف ایک موقع دے دو، اپنی زندگی کا نہیں بلکہ اپنی مسکراہٹوں کا۔ فہمیدہ بیگم نے گہری سانس لی اور ان دونوں کو ایک دوسرے کے مقابل چھوڑ کر خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف چل دیں۔ میں اسے موقع دے رہی ہوں فریہ، اب فیصلہ تمہارا ہے۔ ان کے جاتے ہی کمرے میں سناٹا سا چھا گیا تھا۔ فارس نے اٹھ کر فریہ کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور اسے کھینچ کر اپنے کمرے کی طرف لے گیا۔ فریہ نے مزاحمت کی، لیکن وہ آج فارس کی آنکھوں میں ایک ایسی شدت دیکھ رہی تھی کہ اس کے پاؤں خود بخود اس کے ساتھ چلنے لگے۔ کمرے میں پہنچ کر فارس نے اسے دیوار کے ساتھ لگایا۔ کمرے کی مدھم روشنیوں میں فریہ کے چہرے کے تاثرات بدل رہے تھے۔ فارس کا ہاتھ اس کے چہرے کے قریب آیا تو فریہ نے اپنی آنکھیں موند لیں۔ تم نے کہا تھا نا کہ تم مجھ سے نفرت کرتی ہو؟ فارس نے سرگوشی کی۔ تو پھر میرے گجرے کیوں پہن رکھے تھے؟ فریہ نے آنکھیں کھولی۔ فارس کی آنکھوں میں ایسی کشش تھی جس میں فرار ممکن نہ تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن فارس کے قریب ہونے سے اس کی سانسیں پھر سے بے ترتیب ہو گئیں۔ فارس نے اپنے لب اس کے کان کے قریب کیے۔ تمہاری نفرت کا غبار آج نکل گیا ہے، اب صرف میرا پیار باقی رہ گیا ہے فریہ۔ فریہ کا غصہ، اس کی انا، اس کے شکوے، سب کچھ اس ایک غربت میں تحلیل ہو گئے۔ وہ اب مزید مزاحمت نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے فارس کے سینے پر اپنے ہاتھ رکھے۔ اس کی دھڑکنیں جو کبھی بھی نفرت سے رک جاتی تھیں، آج محبت سے فارس کے دل کے ساتھ ہم آہنگ ہو رہی تھی۔ فارس نے بھی اسے اپنی باہوں میں سمیٹا تو فریہ نے اپنی آنکھیں بھی بند کر لی تھیں اور اپنی پیشانی فارس کے کندھے پر رکھ دی تھی۔ تمہاری نفرت کی تڑپ میں روز مرتی رہی، مگر دل پھر بھی تمہارا ہی غلام رہا۔ اس نے فارس کے گرد حصار باندھ لیا۔ فارس نے اسے اپنی باہوں میں سمیٹتے ہوئے سرگوشی کی۔ میری ہر سانس اب صرف تمہارے لیے ہے فریہ۔ فریہ مسکرائی اور آنکھیں موند لیں، جبکہ فریہ کے یوں پرسکون ہونے پر بھی وہ بھی مسکرایا تھا اور اس کے گرد حصار مزید مضبوط سے مضبوط کر لیا تھا۔